کتاب و سنت سے کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا، آپ کتاب و سنت سے فیصلے کریں گے تو ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے، عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، عمر اگر کتاب و سنت سے ہٹ گئے، ٹیڑھے ہو گئے، پھر کیا حال ہو؟ جبکہ تصور بھی نہیں کیا سکتا، لیکن ان کا ایک امتحان تھا، دیکھیں یہ کہتے کیا؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ عمر اگر ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہوگا، ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا، بدو قسم کا آدمی، تلوار لٹکائے ہوئے تھا، کرتا پھٹا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جرات کے ساتھ۔ اس نے کہا امیر المومنین، جب تک آپ کتاب و سنت سے فیصلے کریں گے آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں گے، لیکن اگر ذرا بھی آپ ٹیڑھے ہوئے تو یہ تلوار آپ کو سیدھا کر دے۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، ارشاد فرماتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر بھی اگر ٹیڑھے ہوں تو ان کو سیدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق۔ کبھی آپ کو ہمارے یہ علماء کچھ کہیں سمجھائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا کام کریں ہمیں کر دے دیں، نہیں، یہ آپ کو حق نہیں ہے، یہ ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا۔ کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم کہہ دیں آپ کو ہم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، مطلب ہے یہ علماء کرام ہمارے ناصح ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل قیامت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، قیامت میں یہ گنہگار لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آج تو سمجھ میں نہیں آتی بات، ہمارے یہ علماء مسجدوں کے ممبر سے، اسٹیج سے، جلسوں سے، میلاد سے، علمی مجلسوں سے ہمیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کا کام ہی ہے سمجھانا، چلانا، چیخنا، نماز نماز نماز، روزہ، اس سے آگے مولوی صاحب کچھ جانتے ہی کیا؟ انہوں نے دنیا تو دیکھا ہی نہیں، ان کو ترقی کی ہوائی نہیں لگی، یہ دنیا میں گھومے تو دیکھے کیا ہو رہا ہے، یہ صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان علماء سے زیادہ آپ گھومتے ہو، علماء سے زیادہ آپ سفر کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ علماء آپ سے زیادہ سفر کرتے ہیں، آپ سے زیادہ دنیا دیکھتے ہیں۔ کل قیامت میں جب سر جھکائے کھڑے ہوں گے گنہگار تو کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ دنیا میں تیرے بندے سمجھاتے تھے تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے تھے، لیکن اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے، اپنے قبولیت کے کانوں سے سن لیا کہ جو تیرے بندے دنیا میں سمجھاتے تھے وہی حق، وہی سچ تھا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اب یقین کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ جو تیرے بندے دنیا میں سمجھاتے تھے وہی صحیح تھا، وہی حق تھا، انا موقنون۔ کل تو ہمیں کچھ شک بھی ہوتا تھا، شبہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب ہم یقین کر رہے ہیں کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے سمجھاتے تھے۔ فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار دنیا میں اور بھیج دے، اب ہم غفلت نہیں، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اب ہم نیکی کا کام کریں گے۔ اے اللہ دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیج دے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، کسی شک و شبہے میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟
کہ میرے بندے جیسے دنیا میں تم نے میرے بندوں کی نصیحتیں بھلا دی، میری آیتیں بھلا دی، میری نشانیاں بھلا دی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کی۔ حضرات دیکھیے ہمارے معزز علماء کرام تشریف فرما، مخدوم گرامی مرتبہ حضرت علامہ قمر اعظم صاحب مدثر اللہ حضرت کے ساتھ تشریف لائے، مجلس بہت بار ہوگا، ایک سے ایک علم و فضل کہ آفتاب و ماہتاب اس چیز پہ تشریف فرما۔ میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جو مجلسیں ہیں اس کو ہم رسمی سمجھتے ہیں، رسمی نہیں ہے، کل احساس ہوگا کہ یہ نصیحتیں، یہ مجلسیں، یہ میلاد کی تقریریں، یہ جمعہ کے خطبے ہمارے لیے فتنے کا راہ۔ آپ تو آتے ہی ہیں اس وقت جمعہ پڑھنے جب عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آپ تو سننے ہی نہیں چاہتے۔ جمعہ میں لوگ اس وقت آتے ہیں جب اچھا، اور ہمارے امام لوگ بھی، میں نے ابھی بمبئی کا کہا 25 منٹ ملتا جمعہ کو، تو یہ ہمارے بہت سے ائمہ بمبئی میں یہ آدھا تو ٹائم نعت پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ اب میں نے ٹرسٹیوں سے مخاطب ہو کے بمبئی میں کہا، ابھی میں نے کہا شاید اس لیے نعت پڑھتے کہ آپ لوگ ان اماموں کو تنخواہ کم دیتے ہیں تو یہ نعت پڑھ کے اپنی تنخواہ پوری کر لیں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ تو جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بغیر کسی خرچ کے اچھا خطبہ، اچھی نصیحت لوگوں کو حاصل ہو۔ بلکہ میں تو آپ کے علاقے کے لوگوں سے یہ شکایت بچوں سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کے مظفر پور، سیتامڑھی، مدھوبنی، نیپال کا کچھ ایریا، یہاں تو جلسے کے زمانے میں روز جلسے ہوتے ہیں، ہر جلسے میں 2-4 لاکھ روپیہ خرچ ہے نا۔ اور حضرت لوگ مدرسوں پہ کم توجہ دیتے ہیں، جلسوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچیوں کا جو ادارہ ہے آپ تو جانتے ہیں، میں آپ ترغیب کے طور پر کوئی شکایت نہیں، سب ہمارا علاقہ ہے، ہم سب لوگ ایک ہیں، لیکن مدھوبنی اور نیپال کے بارڈر سے اور دربھنگا کی طرف سے اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں داخلے کے لیے حضرت جاتی ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی، وہ ناظرہ پڑھتی ہیں اور کہتے ہیں داخلہ کر لیجیے، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کم سے کم ناظرہ کو پڑھا کے لاؤ، کہتے ہیں ادارے۔ ہم نے کہا سارا پیسہ تو تم لوگ جلسے میں خرچ کر دیتے ہو، مقررین شعراء کو دے دیتے، مدرسے میں ایک جلسے کے پیسے سے سال بھر تک مدرسہ چل سکتا ہے۔ حقیقت میں بتایا 2-3 لاکھ روپے سے اگر بچیاں رہیں نہ پڑھ کے چلی جائیں، 2-4 بس گاؤں کی اکٹھا ہو پڑھ کے چلی جائیں، تو 5-6 معلمہ رکھ لیں تو 2-3 لاکھ میں پوری سال مدرسہ۔ بہت اچھی بات، میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات توجہ دیں اس پہ، اور جلسے تو آپ نے کر لیے بہت، اس کا فائدہ بھی آپ نے محسوس کر لیا، اب مدرسے چلائیے، اس کے فوائد اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے اور ان کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کریے، یہ ضرورت ہے۔
کچھ مدرسے کھل گئے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا کرم۔ ابھی ہم تو کلیمی صاحب قبلہ بھی تھے وہاں نیپال میں، حضرت ڈنڈے سے مار پیٹ ہو گئی، شاعر کے پڑھنے میں دیر ہو گئی تو 70,000 کا شاعر بلایا، 70,000 نہیں کوئی دوسرا، ہاں وہ جہاں عرس تھا، عرس والوں نے کہا بھائی ہم اتنا بڑا شاعر نہیں بلا پائیں گے، تو قریب کے گاؤں والوں نے بلوایا کہ ہم پیسہ دیتے ہم بلوائیں گے لیکن آپ پڑھوائیے، تو پڑھوانے میں دیر ہوئی، جیسے ہی میں اسٹیج پہ اس پہ تقریر کرنے بیٹھا تو ڈنڈے سے مار کے اب بولے، ہم نے کہا مسئلہ کیا، شاید یہ پر مسئلہ نہیں آنا، لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ خالی یہ پڑھانے میں دیر ہوئی تو مار پیٹ شروع کر دیا، جیسے دشمنوں کو مارتے ایسے ہی مارتے۔ آگے شاید میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، گفتگو یہ چل رہی تھی، بیچ میں بارہ دوسری طرف چل رہی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی جو بھی عزت ہے وہ دین سے وابستگی کی بنیاد پر، دین سے الگ ہو کر نہ ہمارا کوئی تشخص ہے، نہ ہماری کوئی عزت ہے، نہ کوئی ہماری حیثیت ہے۔ آج جس عالم ربانی کے عرس کی تقریب میں آپ تشریف لائے، حاضر ہوئے، عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، خدمت دین زندگی بھر انہوں نے کیا، تو آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ مجھے یاد آئی بات، ایک محدث ہیں، مسلم شریف کے سندوں میں ان کا ذکر حضرت آتا ہے، یزید بن ہارون، مسلم شریف امام مسلم کے یہ اوپر کے شیوخ میں سے آتے ہیں، یزید بن ہارون، سند میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے مسلم شریف۔ 80 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا، یزید بن ہارون، ان کی داڑھی سفید، ان کے بال، ان کی بھائیں سب سفید، زندگی بھر انہوں نے خدمت دین کیا، احادیث رسول پڑھایا اپنے شاگردوں کو، ایک سے ایک شاگرد ان کے، اللہ اکبر، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد، اور 80 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور جب وصال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد تھے سہیل بن عمار، انہوں نے اپنے استاذ کو، شیخ حدیث کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضور یہ بتائیں قبر کے حالات کیسے پیش آئے؟ آپ سے سوال جواب ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سہیل تم لوگوں نے مجھ کو دفن کر دیا، اکیلے چھوڑ دیا قبر میں، واپس آئے ویسے ہی ہوا جیسے ہم حدیث میں پڑھاتے تھے۔ میری بھی قبر میں آئے فرشتے، تو کہا سوال وہی کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی شان ھذا۔ کہا پھر حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا میں جواب کیا دیتا، میں نے ان سوالوں کے جواب میں اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا فرشتوں میں نے 80 سال کی عمر تک کیا کیا ہے، انہی تینوں سوالوں کا جواب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے میری داڑھی سفید ہو گئی، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ من ربوں کا تمہارا رب، یہ رب کی معرفت ہی تو کرائی زندگی بھر، دین کیا ہے، دین ہی تو پڑھایا زندگی بھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی حدیثیں ہی تو پڑھائی میں نے زندگی بھر، تو زندگی بھر جس کو میں نے تقسیم کیا اسی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کیا ہے، تو اللہ نے میری اسی جواب پر میری مغفرت فرمائی۔ آپ غور کریں، یہ دین کا علم سیکھنا سکھانا، زندگی بھر جو دین کی خدمت کر رہا ہو
اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی شک میں نہ رہیں، یقین پہ رہیں۔ دین کی خدمت یہ ایسی سعادت مندی ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا میں بھی آدمی رہتا ہے تو پرسکون رہتا ہے، اور آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر رحمت باری اس کا اس طرح انتظار کرتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اے مطمئن جان، چل تو اپنے رب کی بارگاہ میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جا اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رب کی طرف سے یہ فرمان ہو کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو۔ میرے بھائیوں، جن کی تیاری رہتی ہے، جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، پھر ان کا حال کیا؟ ہم لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اگر کبھی گھر والوں سے یہ کہیے کہ اللہ ذرا کاغذ قلم وصیت لکھ دیں، کچھ لمبے سفر پہ جا رہا ہے، تو یہ اور سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب اگر وصیت لکھ کے گئے تو واقعی کہ واپس نہیں آئے۔ وہ سمجھتے ہیں وصیت کا مطلب یہ گئے، موت سے پہلے موت نہیں آتی۔ لیکن آدمی کو تیاری اس کی رکھنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت، ایک بار صحابہ کرام نے ایک صحابی رسول کا ذکر بڑے شد و مد سے کیا، حضور ان میں یہ خوبی، ان میں یہ خوبی، ان میں یہ خوبی۔ سرکار سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ جب صحابہ کرام بیان کر چکے تو سرکار نے صرف ایک بات ارشاد فرمائی، اچھا یہ بتاؤ کہ جن کا تم ذکر کر رہے ہو، کبھی ان کی مجلس میں موت کا ذکر تم نے سنا نہیں؟ صحابہ نے کہا حضور ہم نے تو نہیں سنا موت کا ذکر کرتے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو میرے خیال سے اتنے نیک نہیں ہیں، اگر ایسے ہوتے تو ان کی مجلس میں موت کا ذکر ضرور۔ موت کا ذکر یہ بھی آدمی کی سعادت مندیوں میں سے۔ اور میرے بھائیوں، ہم لوگ اس لیے ڈرتے ہیں موت سے کہ ہماری تیاری نہیں رہتی، لیکن جن کی تیاریاں رہتی ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، حضرت عاصی کیا فرما گئے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی۔ بتائیے، ہم لوگ کفن کا ذکر، موت کا ذکر، قبر کا ذکر سن کے ہمارے دل بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہم اہل اللہ ہیں، جن کی تیاریاں ہیں، وہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی۔ بات کیا ہے؟ اس دنیا کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ صرف متاع ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے اس دنیا کے ساز و سامان کا، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے اس کا، بلکہ ارشاد ہوا یہ متاع ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی نعمتوں کو ہمارے لیے، ہمارے استعمال کے لیے دیا ہے، مالک نہیں ہے ہم اس کے، مالک اس کا رب العالمین۔ کیا ہمارا اپنا گھر، کیا کرائے کا گھر؟ حقیقت یہ ہے دونوں برابر۔ بولیے، اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، ہمارے رب کا ہے، تو پھر دنیا کو چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ بتائیے، اگر ہمیں ایئرپورٹ جانا ہو، فرض کیجیے جہاز پکڑنے کے لیے، اور ہم کرائے کی گاڑی کر کے لے کے جائیں، گاڑی اگر خدا نخواستہ راستے میں خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟
ڈرائیور سے کہیں گے تم اپنا کرایہ یہاں تک کا لے لو، جاؤ، ہم دوسری گاڑی کر کے چلے جائیں گے، ہم بس سے چلے جائیں گے، ہم ٹرین سے چلے جائیں گے اور جا کے جہاز پکڑ کے اپنا سفر مکمل کریں گے، ہمیں کوئی فکر ہوگی؟ کوئی۔ اگر کرائے کی گاڑی ہے، ڈرائیور اپنی گاڑی لیا چلا گیا، ہمیں تو فکر بھی نہیں ہوگی وہ گاڑی خراب ہوئی تو بنی کہ نہیں بنی۔ لیکن اگر وہ گاڑی ہماری اپنی ہوتی، خراب ہو جاتی، تو آپ بتائیے کیا آسانی سے ہم ایئرپورٹ چلے جاتے بھی تو فکر لگی رہتی۔ ڈرائیور سے کہتے گاڑی چھوڑ کے کہیں مت جانا، لوگ گاڑیاں چرا لے جاتے ہیں، پہیہ نکال لے جاتے ہیں، شیشہ توڑ دیتے ہیں۔ جب تک وہ گاڑی بن کے ہمارے گھر نہیں واپس آ جاتی، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کرائے کی گاڑی خراب ہوئی تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہمیں، اس لیے کہ وہ ہماری نہیں ہے، اس کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہمیں۔ لیکن جب ہماری اپنی گاڑی خراب ہوئی تو اسے چھوڑ کے جانے میں ہمیں تکلیف ہے۔ جب تک وہ بن نہیں جاتی ہمارا دل اس سے لگا رہتا ہے۔ بس بالکل یوں سمجھ لیں اس دنیا میں ہم رہے، اللہ نے دنیا ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہے۔ یہ مکانات، یہ گاڑیاں، یہ لباس، یہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ استعمال کریں کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی ہے۔ تو جب چھوڑ کے جانا ہوگا تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے کرائے کی گاڑی خراب ہو جائے تو چھوڑ کے جانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی اس دنیا کو اگر چھوڑنا ہو اس نیت سے استعمال کریں کہ یہ ہمارے رب کی ہے، صرف استعمال کے لیے اللہ نے دیا ہے، تو اسے چھوڑ کے جانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فرق یہی ہے ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، اس لیے چھوڑ کے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اہل اللہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا کی نعمتوں کو استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو چھوڑ کے جانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ہم وقت تیار رہتے ہیں، ان کی تیاری بالکل مکمل رہتی ہے، جب بھی جانا ہو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لبوں پہ تبسم اور مسکراہٹ رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ عرس کی تقریب میں آئے ہیں تو عرس سے سبق حاصل کریں کہ جانے والے جب جاتے ہیں تو لوگوں کو یاد ان کی دینی خدمات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دین کا خادم بننا چاہیے، ہمیں بھی اپنا مزاج دینی بنانا چاہیے، مذہبی بنانا چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی رہیں تو لوگ ہمیں یاد کریں، اور دنیا سے جب ہم جائیں تب بھی جانے کے بعد بھی ہمیں لوگ یاد کریں۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں کہ مزاج ہمیں اور آپ کو مثبت رکھنا چاہیے، منفی مزاج سے کوئی دقت۔ میں کلکتہ گیا، ہمارے شاگرد ہے، انہوں نے کتاب نکالی، ایک اسکول کا افتتاح تھا، تو اس میں ایک بات بڑی اچھی تھی، کوئی کام میں اپنے جو ہم عمر علماء کرام ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، کام آپ کو کرنا ہے تو مزاج مثبت رکھیں، منفی مزاج سے کام نہیں ہوتا۔ اس کتاب کو میں نے اٹھایا، جیسے دیا ادھر تو اس کے پہلے ہی پیج پہ ایک چیز لکھی تھی بڑی اچھی چیز، اس میں لکھا تھا مثبت مزاج، دیکھا کیا ہے بڑی اچھی بات، ہیڈنگ بڑی اچھی لگائی۔ اس میں لکھا تھا کہ جوتے کی کمپنی کے ایک مالک اپنے 2 ایجنٹوں کو بلایا اور کہا ہمیں افریقہ کے شہر میں شو روم کھولنا ہے جوتے کا، شوز کا، آپ حضرات دونوں آدمی جائیے اس شہر کا جائزہ لیجیے، ہمیں بتائیے کہ اس میں شو روم کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے۔ گئے دونوں حضرات، مالک نے کہا دونوں حضرات اپنا اپنا تجزیہ الگ الگ لکھ کے ہمیں دیجیے۔
دونوں نے اپنا اپنا تجزیہ الگ دیا۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اس شہر میں جوتے کا شو روم بالکل نہیں چل سکتا، دوسرے نے لکھا کہ اس شہر میں شو روم بہت اچھا چلے گا۔ مالک نے بولایا بھئی تو آپ دونوں کی رائے تو بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہے، یہ بتائیے آپ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں جوتے کا شو روم بالکل نہیں چلے گا، دلیل کیا ہے بتائیے کیوں نہیں چلے گا؟ کہا حضور والا اس شہر میں آپ کا شو روم کیا چلے گا؟ اس شہر میں تو کوئی آدمی جوتا پہنتا ہی نہیں ہے، جب پہنتا ہی نہیں ہے تو آخر اس کو ضرورت کیا پڑے گی؟ کون آئے گا خریدنے آپ کے؟ اچھا آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی چلے گی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا صاحب اس شہر میں لوگ جوتا اس لیے نہیں پہنتے کہ جوتے کے فوائد انہیں معلوم نہیں۔ اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ جوتے کے فوائد کیا ہیں، جوتے پہننے سے آدمی تکلیف دہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اور تکلیف دہ کیڑے مکوڑوں سے بچ جاتا ہے، کنکری سے بچ جاتا ہے، اور پھر تھکتا نہیں، اگر چلے تو بہت دور تک جوتے پہن کے وہ چل سکتا ہے، یہ سارے فوائد اگر ان کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ جوتے پہنیں گے، اور جب جوتے پہنیں گے سب کو فائدہ معلوم ہو جائے تو ہر شخص جوتے کا ضرورت مند ہوگا، تو ضرورت سب کو پڑے گی، شو روم بہت اچھا۔ بس ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جوتے کے فوائد کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہاری رائے مثبت رائے ہے، اگر واقعی کوئی کام کرنا ہے تو کام کرنے سے پہلے اس کے فوائد لوگوں کو بتانے ہوں گے، فائدے جب معلوم ہو جائیں گے تو پھر وہ چیز جو پہلے بے قدر و قیمت تھی وہی چیز سماج میں قدر و قیمت والی ہوگی، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہمارے یہ بزرگ لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے انگریز لوگ چائے بنا بنا کے مفت پلاتے تھے، جب چائے آئی تو یہ مفت بنا بنا کے پلاتے تھے، اس کے فوائد بتاتے تھے، لوگ پینا نہیں چاہتے تھے۔ اور اب لوگ ایسے عادی ہو گئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے ملنے والی ہر جگہ چیز چائے، ہر جگہ ملتی، ہر جگہ کہیں بھی جائیے کچھ ملے نہ ملے، سب سے سویرے بالکل بھور میں بھی، اب تو رات میں بھی، دن میں کبھی بھی آپ کسی بھی دکان پہ جائیے چائے آپ کو دستیاب ہے۔ ایسا عادی بنا دیا ہے لوگوں نے کہ اب جو چیز جس کو لوگ نفرت کرتے تھے، ڈرتے تھے، اب وہی چیز لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یقین پہ رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے بھی واقعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو یقین کی منزل پہ اگر رہے تو مشکل آسان ہے۔ مولانا روم نے بھی اس کو بڑے اچھی طرح سمجھایا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں بس یہ آخری بات میری سمجھیں، میرا بھی بہت سارے علماء کرام تشریف فرما۔ مولانا روم نے اپنی مسندی میں ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا۔ مولانا روم لکھتے تو ہیں واقعہ، لیکن صرف واقعہ بتانا مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ان کی ایک نصیحت بڑی اہم ہوتی۔ پہلے ہمارے بزرگ لوگ مسئلہ پڑھ کے تقریریں کیا کرتے اور بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، ہاں پھر اس سے جو نتائج ہوتے تھے وہ بتاتے تھے۔ مولانا روم نے اس میں ایک گڑریے کا واقعہ لکھا کہ ایک گڑریا تھا جو اپنی بکریاں چراتا تھا، لیکن اس کے لیے دقت یہ تھی کہ جس آبادی میں وہ رہتا تھا اس میں چراگاہ نہیں تھی، چراگاہ دوسری آبادی میں تھی، اور اس کی آبادی اور چراگاہ کے درمیان ایک دریا حائل تھا۔ جب وہ چراگاہ میں صبح جاتا تو اس کو کشتی سے پار کرنا پڑتا تھا، اپنی بکریوں کو لے کے وہ کشتی سے جاتا، اس پار دن بھر چراتا، شام کو واپس آتا، اور روزانہ اس کے 4 آنے کرائے پہ خرچ ہوتے تھے۔ اس کی آبادی میں جو امام صاحب تھے تو امام صاحب سے اس نے کہا ایک بار کہ امام صاحب آپ ہر چیز کی دعا بتاتے ہیں، تو کیا دریا پار کرنے کی بھی کوئی دعا آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ دریا پار کرنے کی دعا تو ہے۔
کشتی میں بیٹھو تو پڑھو بسم اللہ مجریہا مرسا. کہا نہیں کشتی والی دعا نہیں، بغیر کشتی کے دریا پار کر لے ایسی کوئی دعا بتائیے. آپ کو ہر طرح کی دعا بتاتے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، استنجا خانے میں جانے سے پہلے، نکلنے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، ہر چیز کی دعا آپ بتاتے ہیں. تو دریا پار کرنے کی بھی تو کوئی دعا ہوگی آپ کے پاس. اب امام صاحب بڑے چکر میں پڑے، یار اس کو کون سی دعا بتائے، ابھی تک تو ہم نے کوئی دعا پڑھی ہی نہیں کہ بغیر کشتی کے دریا پار کر لے. اس کو بتا بھی نہیں کچھ تو یہ جا کے ڈوبنے لگے گا تو اس کا ایمان بھی ختم. تو امام صاحب ٹالتے رہے، یار تم بھی ایسی ایسی باتیں کرتے رہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے. چل پیسہ دے کے پار کر لیا کرو، دعا پڑھ لیا کرو کشتی میں بیٹھنے والے. لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہ آیا، سر ہو گیا. امام صاحب آج تو آپ کو دعا بتانی ہی ہوگی، دعا ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی. ایسا کہ دعا نہ آئے. امام صاحب کی تنگ آ گئے. انہوں نے کہا سنو، جب دریا پار کرنا ہو اپنی بکریاں اکٹھا کرو، اپنے ازار کو اوپر باندھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں خود بھی جاؤ، اپنی بکریوں کو بھی ڈالو، انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے دریا پار کر لو. اس گڑریے کو یقین ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دریا پار کرنے کی دعا ہے. یقین ہو. دوسرے دن واقعی اس نے اپنی بکریاں اکٹھا کی، اپنا تہبند اس نے سمیٹا اور بکریوں کو دریا میں ڈالا، بسم اللہ پڑھا، خود بھی کودا، بسم اللہ اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ یہی دریا پار کرنے کی دعا ہے. اور واقعی خود بھی دریا پار کر گیا، اس کی بکریاں بھی دریا پار چلا گیا. دن بھر بکریوں کو چرایا اور شام کو پھر آیا، اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا، اپنا تہبند سمیٹا، بسم اللہ پڑھا، پھر سب کو لے کے دریا پار کر کے اپنے وطن آئے. اب اس کا معمول ہو گیا روز آنے کا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے جاتا، بسم اللہ پڑھ کے آتا. مولانا روم فرماتے ہیں خوشحال ہو گیا. 25 پیسے اس زمانے میں روز اس کے بچنے لگے. بڑا خوش ہوا کہ امام صاحب اتنی اچھی دعا اتنے دن سے آپ چھپائے ہوئے تھے، بتا نہیں رہے تھے. اگر پہلے بتا دیتے تو میرے تو 25 پیسے روز آنے کے بچ جاتا. ایک دن بکریوں کے چرواہوں کا مزاج ہوتا ہے، گاتے ہوئے چلتے. شام کو اپنی بکریاں چرا کے وہ واپس لوٹ رہا تھا، گاتا ہوا آ رہا تھا. سورج ڈوب چکا تھا اور جب دریا کے کنارے آیا تو دیکھا کہ امام صاحب بھی کھڑے ہیں اور ملاح سے کوشش کر رہے ہیں مجھے دریا کے اس پار کر دو. ملاح کہہ رہا نہیں امام صاحب، اب میں نے اپنی کشتی الٹ لی ہے، میں نے باندھ دی ہے، اب میں کشتی نہیں کھول سکتا. اب صبح کو میں کشتی کھولوں گا، آپ کو صبح سویرے پار کر دوں گا. یہ پیچھے کھڑا رہا گڑریا، سنتا رہا امام صاحب کی بات. جب امام صاحب اس سے منتی سلوری کر چکے، اس نے ایک نہیں سنا امام صاحب کی. امام صاحب کہتے رہے مجھے بہت کام ہے، ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، مجھے پار کرا دو کسی طرح، تم دریا کھول دو اپنی کشتی. اس نے کہا نہیں، اب میرا معمول ہے، میں دن ڈوبنے کے بعد اسے باندھ دیتا ہوں، اب میں نہیں کھول سکتا اسے. یہ سنتا رہا. جب امام صاحب فارغ ہوئے تو اس نے کہا امام صاحب آپ کو ہو کیا گیا ہے بتائیے مجھے، کیا ہو گیا؟ امام صاحب جنہوں نے بتایا تھا، امام صاحب اچھا یہ بتائیے دعا تو آپ ہی نے نا مجھے بتائی، میں تو روز اسی دعا سے دریا پار کرتا ہوں. آئیے ابھی آپ بھی پار کر لیں. آئیے اس ملا کی بلا وجہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو خود اتنی اچھی دعا آپ نے بتایا مجھے. جب سے آپ نے بتایا میں روز اسی کو پڑھ کے پار کرتا ہوں، آتا ہوں جاتا ہوں. اپنی بکری کو بھی دیکھیے گا. آئیے آئیے تشریف لائیے چلتے ہیں. امام صاحب کی ہمت نہ ہو کہ دریا میں آتا. اس نے کہا کیوں ڈر رہے ہیں بھائی، بتایا تو آپ ہی نے دعا. آئیے. بڑی مشکل سے امام صاحب آئے دریا میں اور جب واقعی گہرائی میں پہنچے تو ڈوبنے. چیخو پکار. اس نے مڑ کے دیکھا امام صاحب ڈوب رہے.
دوڑ کے آیا، اپنی پشت پہ سوار کیا، لے جا کے ساحل پہ اس نے لگایا، امام صاحب کو بھی پار کیا، اپنی بکریوں کو بھی پار کیا، خود بھی کنارے گیا۔ جب سکون ہوا تو اس نے کہا امام صاحب ایک بات کا جواب دیجیے، دعا تو آپ ہی نے بتائی تھی مجھے، میں تو روز اس کو پڑھ کے پار کرتا ہوں، آپ کیا بات ہے کہ آپ ڈوبنے لگے؟ دعا آپ ہی کی بتائی ہوئی ہے، آپ کیوں ڈوبنے لگے بتائیے؟ تو امام صاحب نے بات بڑی سچائی کی تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں امام صاحب نے کہا اس گڑھیے سے، جس یقین کی دولت سے تم پار کرتے ہو وہی یقین کی دولت میرے پاس نہیں ہے۔ بتایا تو میں نے ضرور ہے تمہیں، لیکن میرے پاس وہ یقین کی دولت نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اگر تمہارے پاس جو دولت ہے میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح پار کر لیتا۔ مسئلہ یہ مولانا روم اس حکایت کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، اس پر جو نتیجہ نکالتے ہیں، یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، جب تک تم یقین کی دولت پہ نہیں رہو گے، تمہارے پاس یقین کی دولت نہیں رہے گی، تو جیسے وہاں اس گڑھیے کی مشکل اس وقت تک آسان نہیں ہوئی جب تک یقین کی دولت پہ نہیں ملی، اور جب یقین کی دولت اس کے پاس آ گئی تو اس کی ساری مشکل آسان ہو گئی۔ تو مرد مومن کے پاس جب یقین کی دولت آ جائے گی تو اس کی بھی مشکلات حل ہو جایا کریں گی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اعلیٰ حضرت کے حالات میں کہ جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے تو جہاز میں کیا کرنا، جہاز ڈوبنے لگا، اعلان ہوا کہ جہاز ڈوب جائے گا، لوگوں نے کفن تک پہن لیا، چیخوں پکار پورے جہاز میں۔ آپ کی والدہ نے، اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا احمد رضا دیکھ رہے ہو لوگ چیخوں پکار میں ہیں، جہاز ڈوبنے والا ہے، تمہارے چہرے پہ کوئی اثر نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا والدہ آپ یقین رکھیں، قسم کھا کے کہا جہاز نہیں ڈوبے گا، اس لیے کہ احمد رضا نے وہ دعا پڑھ لی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے اگر کوئی سوار ہو تو پھر وہ چیز ڈوب نہیں سکتی۔ میں نے اپنے نبی کے ارشاد کے مطابق عمل کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ وہ ہوائیں، وہ موجیں، وہ فضائیں جو ناموافق تھیں اللہ کے فضل سے وہ ہموار ہو گئی، موافق ہو گئی اور جہاز بچ گیا اسی جگہ۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں یقین کی دولت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اگر اخلاص ہے، ہمارے پاس اگر جد و جہد ہے، بزرگوں کا نقش قدم ہے، تو آپ کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چلے۔ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکامیاب ہو، ناکام ہو۔ اس کی مثال میں تو مثال میں دیتا ہوں، یہ ہمارے حضرت مولانا رحمت علی صاحب باتوفیق عالم دین، اللہ نے ان کو ایسی توفیقات سے نوازا، یہ جو کام شروع کرتے ہیں بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کلکتہ میں تو سمجھتا ہوں بہت کم ایسے علماء ہیں اس عمر کے خاص کر جن کے ذریعے سے دین کے اتنے بڑے بڑے کام۔ مدرسہ ان کا دیکھیے، کئی مدرسے یہ چلاتے ہیں اور ان کے مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، یہ مدرسے بناتے ہیں، کئی مدرسوں کے محتمل اور بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اندر قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلتے ہوئے کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا تھا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، تو میں اپنے علماء کرام سے بالخصوص اپنے تلامذہ جو ہمارے درسگاہ کے پڑھے ہوئے ان سے گزارش کروں گا، بزرگ لوگوں سے تو فیض لینا ہے ہمیں، اور آپ کو ان کی نظر کرم کی ضرورت ہے، ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ان کے توجہات کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ کسی بھی میدان میں اخلاص کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، جد و جہد کریں،
تو حافظ ملت کے ارشاد کے مطابق کبھی آپ